ایک پورا اتحاد کھڑا کیا تھا، وہ اسی چیز پہ تو کھڑا کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی گئی تھی، ورنہ ان کے پاس اپنے دسیوں کام نہیں تھے اور دسیوں مشاغل نہیں تھے دینی مشاغل، لیکن انہوں نے اس کو وقت کی ضرورت سمجھا۔ تو یہاں سے اب آپ اس کو انتشار کا ذمہ دار اگر حضرت عادل خان صاحب کو اور ان حضرات کو قرار دیتے ہیں تو یہ آپ کے ذہنی اختراع تو ہو سکتا ہے یا آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک اہل عقل اس کو ان حضرات کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتا۔ ذمہ دار وہی لوگ تھے جنہوں نے سڑک کے اوپر کھلے عام ایم اے جناح روڈ مرکزی جگہ پہ شہر کے حضرت معاویہ بن ابی سفیان، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ ان کے مدح سرائی نہ کریں۔ آپ اگر نیم رافضی بھی ہو چکے ہیں، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپ اس چیز کے قائل ہیں جیسے انجینئر مرزا قائل ہے کہ ان پہ لعن طعن نہ کی جائے، لیکن ان کے مناقب فضائل کوئی نہیں ہے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا۔ اسی طرح آپ بھی نہیں مانیں، نیم رافضی ہو جائیں، لیکن اتحاد ہو سکتا ہے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع کوئی فقہی مسئلہ نہیں بلکہ ایک فکری موضوع ہے۔ اس سے متعلق بعض گزارشات، بعض باتیں اور اہل سنت والجماعت کا موقف، نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو اختیار کرنے کی، درست عقائد اور نظریات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ ہماری زندگی کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے۔ دیکھیں وہ موضوع یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کس دن ہے؟ پہلی بات، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کس دن ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے طور پہ اہل سنت والجماعت کا منانا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟ اور اہل سنت والجماعت کے بعض مساجد و مدارس میں اس سے متعلق محافل یا مجالس منعقد کرنا اور ان کا ذکر خیر کرنا، ان کے مناقب و فضائل کا بیان کرنا اور خاص طور پہ ان کے دور خلافت کے محاسن کا ذکر کرنا درست ہے یا نہیں؟ ایک بات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا۔ دوسری بات یہ ذکر کروں گا کہ محرم الحرام کے یہ دن کیا ذکر اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا واقعہ کربلا کے المناک اور دردناک واقعات کے بیان کے لیے اور ایک مفتی صاحب کے بقول شیعوں کے لیے گویا کہ الاٹ کر دیے گئے ہیں، تو ان دنوں میں اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کا ذکر درست ہے یا فرقہ وارانہ فسادات اور انتشار کا باعث ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے متعلق کیا تفصیل ہے، دوسری بات میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں یہ ذکر کروں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اہل سنت والجماعت کسی یوم پیدائش، یوم وفات، یوم وصال کے ماننے کے قائل ہی نہیں ہے، منانے کے، تو پھر وہ حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت کس طرح منا سکتے ہیں، اس میں کیسے ان کا ذکر خیر کر سکتے ہیں؟ تو اس سے متعلق یہ تینوں باتیں اور ان میں کیا تفصیلات ہیں، اہل سنت والجماعت کا کیا نقطہ نظر ہے، کوشش کروں گا درست انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ دیکھیں مختصراً پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات اور واضح کر دوں کہ ایک مفتی صاحب نے گزشتہ کل یوٹیوب پہ، جن کے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، ایک ویڈیو اسی موضوع سے متعلق، اس میں ان تینوں باتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس بات کو اٹھایا ہے اور اس سے متعلق غلط تاثر، غلط نظریات و افکار عوام کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے چونکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں تو ان کے بات ظاہری بات ہے زیادہ بندوں تک پہنچتی ہے اور زیادہ ذہنوں کے خراب ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کے کیا مجموعی افکار ہیں، مفتی صاحب کے کیا افکار ہیں، نظریات ہیں، میں ان کو چونکہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں جانتا، نہ ان کے کلی اس سے واقف ہو، تو اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں ان پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ بس میں صرف یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو انہوں نے بنائی ہے کل، اور اس میں جو ان تینوں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی جو سوالات ہیں، ان سے متعلق جو غلط افکار پیش کیے ہیں، انہی کا تعاقب کہہ لیں یا انہی سے متعلق اصل موقف ہے، میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا پیش کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کون سا ہے، اس پر مفتی صاحب نے 10 سے 15 منٹ دلائل دیے ہیں کہ یکم محرم یوم شہادت نہیں ہے بلکہ ذوالحجہ 23 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، یکم محرم یوم شہادت نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے متعلق میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اہل سنت والجماعت کے بے شمار مورخین اور اہل سیر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا ہے بلبلوں نے، 2 سے 3 دن آپ رضی اللہ عنہ حیات رہے ہیں اس کے بعد، اور اکثر مورخین نے یہ ذکر کیا 29 ذی الحجہ کو تیسرے دن آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ کی روضہ رسول میں تدفین ہوئی ہے۔ میں نے بتایا اکثر مورخین اور اصحاب سیر کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہی بات اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، یہی بات ان کے فتاویٰ میں ذکر ہے، یہ کوئی ایسی مخفی بات نہیں ہے کہ اس پہ ان مفتی صاحب کا 10 سے 15 منٹ تک مختلف کتابوں کے دلائل دینا بنتا ہے۔ یہ بات آپ ایک بار بھی کہہ دیتے تو سامنے والا مان جاتا ہے، انشاءاللہ وہ اس میں کوئی حجت یا پس و پیش نہیں کرتا کہ یوم شہادت ذوالحجہ میں ہے، یکم محرم الحرام یوم شہادت نہیں، البتہ یوم تدفین ہے۔ اکثر مورخین اور اہل سیر نے، میں نے بتایا، یہی بات ذکر کی ہے اور یہ بات وہ مفتی صاحب بھی مانتے ہیں۔
البتہ اس میں میں یہ وضاحت کر دوں کہ یوم شہادت کو اسی دن ذکر کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا یا منانا کہہ لیں آپ اس کو، اسی دن ضروری نہیں ہے جس دن انتقال ہو، اس سے ایک دن قبل ایک دن بعد بھی ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اسی مہینے میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، پورے سال میں ذکر کیا جا سکتا ہے کسی بھی صحابی کا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا ہو تو وہ 12 ربیع الاول کے ساتھ یا کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ ان کا ذکر خیر، ان کے مناقب کا ذکر کریں۔ کوئی دن کسی کے لیے الاٹ نہیں ہے، کوئی دن کسی صحابی کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے شریعت میں یا اہل سنت والجماعت کے نزدیک الاٹ کرنا درست نہیں ہے۔ اسی نقطہ نظر سے، اور تدفین کے تو سب قائل ہی ہیں کہ یکم محرم الحرام 24 ہجری میں ہوئی ہے، اسی مناسبت سے اگر اہل سنت والجماعت یکم محرم کو یوم شہادت کہہ دیتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں، اور ایک قول موجود بھی ہے ایسا، ایک قول میں نے لیکن بتایا اکثر مورخین کا اس پہ اتفاق، لیکن ایک قول یکم محرم کو شہادت کا بھی ہے، لہذا اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی یا یہ ایسا کوئی، یعنی ایک ادوار صاحب کہہ لیں کہ یہ ایک لایانی بحث ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ شہادت یکم کو ہوئی ہے یا اس کو ہوئی ہے، کیونکہ اگر 28 کو بھی ہوئی، 29 ذوالحجہ کو بھی ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو بھی ہوئی ہے، تب بھی یکم محرم الحرام کو ذکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا یا اس پہ کسی کے دل میں کوئی خلجان آئے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے مفتی صاحب کے منہ سے سنی ہے، ورنہ بڑے بڑے نیم راوزیوں کو بھی میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، انہوں نے بھی یہ انکشاف آج تک نہیں کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یعنی یکم محرم کو منانا فرقہ وارانہ فسادات، انتشار یا ایسی کسی چیز کا باعث بن سکتا ہے، لہذا یہ بات، یہ نظریہ کہیں سے بھی درست نہیں ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنا کسی انتشار کا باعث ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ ذکر کی مفتی صاحب نے کہ یہ دن گویا کہ محرم کے اہل تشیع کے لیے اور ذکر اہل بیت کے لیے خاص ہیں، الاٹ ہیں، لہذا اس میں صحابہ کرام کا ذکر کرنا غلط ہے کہہ لیں یا کہہ لیں فسادات انتشار کا باعث ہے۔ اور انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا اہل سنت والجماعت کے علماء کو، اکابر کو، کہ آپ ایسا کریں کہ ان دنوں میں اہل تشیع کی مجالس میں جائیں، محافل میں جائیں، اس سے اتحاد کی فضا پیدا ہوگی، آپ ان کا ذکر اہل بیت سنیں، اور پھر جب آپ ذکر صحابہ کریں دیگر مہینوں میں تو ان کو بلائیں اور وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، تو وہ آپ کا ذکر صحابہ سنیں گے، آپ ان کا ذکر اہل بیت سنیں۔ گویا کہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اہل بیت ان کے ہیں اور صحابہ ہمارے ہیں، جبکہ اہل بیت بھی اہل سنت والجماعت کے ہیں اور صحابہ کرام بھی اہل سنت والجماعت کے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، سب کا تقدس، سب کے احترام، سب کے فضائل اپنی اپنی جگہ پہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ظاہری بات ہے اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، وہ خلیفہ برحق تھے، جنگ جمل اور صفین میں اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ وہ حق پر تھے۔ اہل بیت کا ذکر، واقعہ کربلا کو پڑھنا، اس کا غم محسوس کرنا، گزشتہ کئی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ اگر آپ دیگر مہینوں میں اہل بیت کا ذکر نہیں پڑھ پاتے اور ان دنوں کی مناسبت سے آپ کو پڑھنے کا دل چاہتا ہے، سننے کا دل چاہتا ہے، آپ سنیں، کہیں سے منع نہیں ہے۔ محرم کے دنوں میں آپ اہل بیت کا اور واقعہ کربلا کا اور ان مظالم کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس جرأت اور استقامت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں اور کس طرح وہ باطل کے سامنے، ظلم کے سامنے سینہ سپرد ہو گئے، تو آپ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، اور اس غم کو محسوس کریں، ضروری ہے۔ لیکن یہ بات اس چیز کو مستلزم نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے پہ پابندی لگا دی جائے اور اس کو فرقہ وارانہ فسادات یا انتشار کا باعث قرار دے دیا جائے اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے پھر ہم آہنگی اور اتحاد میں خلل پڑ رہا ہے، اور جو اہل سنت والجماعت یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہا ہے وہ انتشار کا باعث بن رہا ہے، یہ کہیں سے بھی درست نقطہ نظر یا درست فکر قرار نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ظاہری بات ہے ایک الگ ہی مقام ہے، بلکہ وہ علی الاطلاق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک افضل ترین شخصیت ہیں، امت محمدیہ کی افضل ترین شخصیت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد۔ تو ان شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کسی وقت اور کسی کی اجازت کی ضرورت ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت والجماعت میں سے کسی کو اس اجازت کی یا کسی وقت کی ضرورت ہے۔ ان کا ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس سے متعلق دیگر تفصیلات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات مفتی صاحب نے یہ ذکر کی کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جب یوم پیدائش یا یوم وفات منانا ہی جائز نہیں ہے تو وہ کیسے حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت منا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے متعلق میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یوم پیدائش و یوم وفات اس میں منکرات کا ارتکاب کرنا یا دیگر کسی غیر شرعی عمل کا ارتکاب کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ چیز منع ہے، اس کو انہوں نے فتاوی میں منع کیا ہے۔ ان حضرات کا ذکر خیر کرنا چاہے یوم پیدائش سے متعلق ہو یوم وفات سے متعلق ہو، اس کا کسی فتوے میں کسی عبارت میں منع نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا ذکر خیر کرنا، کسی منکرات یا غیر شرعی عمل کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اگر کچھ بندے بیٹھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں
ہیں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ان کی یوم شہادت یا یوم پیدائش کے حساب سے ذکر خیر کرتے ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش یا یوم وفات کے حساب سے ذکر خیر کرتے ہیں، تو اس کو کسی فتوے میں، کسی عبارت میں اہل سنت والجماعت کے کسی موقف میں منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا ذہنی اختراع ہو سکتا ہے، اس چیز کو اہل سنت والجماعت کے ذمے لگا کے پھر ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا۔ دیکھیں یہ تو ان تینوں باتوں سے متعلق جو تفصیلات تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس پورے موضوع سے متعلق بعض گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ دیکھیں اس پورے مسئلے کو کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی راہ کیسے ہموار ہو، اور کیا اس اتحاد اور اتفاق کی راہ کو ہموار کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ اہل سنت والجماعت ہی ہیں کہ سارے مشورے، سارے اعتراضات، سارے اشکالات اہل سنت والجماعت پہ، ان کے موقف پہ، ان کے طرز عمل پہ ہی کیا جائے، یا یہ کہ اہل تشیع بھی اس کے اندر، اس انتشار کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، تھوڑی ڈیٹیل میں سمجھنی ہے۔ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، علماء مل جائیں گے جو اہل سنت والجماعت کے مدارس سے فاضل ہیں، لیکن انہوں نے نیم رافضیت اختیار کر لی ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے نیم ناسبیت اختیار کر لی ہے، لیکن نیم رافضیت والے بہت زیادہ ملیں گے آپ کو جو اہل تشیع کے اور ان کے طرفداری میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں، جیسے یہ مفتی صاحب جن کا میں نے آپ کے سامنے شروع سے اس ویڈیو میں ذکر کیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے جو پتہ نہیں کیوں اہل تشیع کو خوش کرنے کے لیے سارے مسائل کی جڑ گوئے کہ اہل سنت والجماعت، ان کے افکار اور ان کے نظریات، جو خود بھی اہل سنت سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں لیکن سارے مسائل کی جڑ اہل سنت والجماعت کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ انکشاف تو ان مفتی صاحب نے ہی کیا کہ حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت یا ان کا ذکر خیر بھی پہلے محرم کو منانے سے اہل تشیع کے دنوں میں گویا کہ آپ دخل اندازی کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت میں ان کے ہاں جائیں اور بقیہ دنوں میں ذکر خیر کے لیے ادھر بلائیں، تو یہ اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اتحاد کی فضا اس عمل سے کہ ان کے وہاں اہل سنت والجماعت چلے جائیں اور اہل سنت کے ہاں وہ آ جائیں تو کوئی اتحاد اور اتفاق کی راہ ہموار ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، لیکن نہیں ہو سکتی، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں اتفاق اور اتحاد کس طرح ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پہلے میں یہ ذکر کرتا ہوں۔ اتفاق اور اتحاد اس طرح ہو سکتا ہے اہل سنت اور اہل تشیع میں کہ سب اپنی اپنی مجلس، اپنے اپنے تقاریب، اپنے اپنی عبادت گاہوں کے اندر انجام دیں۔ اہل تشیع کو بھی سڑکوں پہ نکلنے کی اجازت نہ ہو، میدانوں میں نکلنے کی اجازت نہ ہو، اہل سنت والجماعت کو بھی میدانوں میں، سڑکوں پہ نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ یہ اپنی مساجد میں، وہ اپنی امام بارگاہ میں، اپنی مجالس، اپنی تقاریب، چاہے محرم کی ہوں، چاہے ربیع الاول کی ہوں، چاہے کسی بھی مہینے میں کوئی بھی ذکر خیر کسی بھی حضرت کا آپ نے کرنا ہے، صحابی کا کرنا ہے، اپنی اپنی مجالس میں کریں۔ یہی اتفاق اور اتحاد کی ایک راہ ہے۔ سڑکوں پہ نکلنے سے انتشار کیوں پھیلے گا، پھر کوئی اتفاق کی صورت نہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ ان کی مجلسوں میں جانا مسئلے کا حل نہیں، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دیکھیں دوسری بات یہ سمجھیں کہ سڑکوں پہ نکلنے کے بعد یا جلسے جلوس کرنے کے بعد کیوں اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل سنت والجماعت دیکھیں اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ کیوں ذمہ دار نہیں؟ وہ تو سب کے محاسن ذکر کرتے ہیں، وہ تو بار بار ذکر کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ہیں، ان کے واقعات، ان کی زندگی کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی ہمارے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، ہمارے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت تو کسی کی تنقیص کرتے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ اہل تشیع کے قرآن کریم سے متعلق نظریات، ان کے ائمہ سے متعلق نظریات کو ایک طرف رکھ بھی دیں، اس سے متعلق وہ تقیہ کر کے الگ رائے کا اظہار کر بھی لیں تو کر لیں گے، لیکن وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ جمل اور صفین سے متعلق دیگر صحابہ کرام جو مشاجرات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں سے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جن نظریات اور افکار کے قائل ہیں، وہ تقیہ کر کے بھی ان کو نہیں چھپاتے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سے 3 سال پہلے جب حضرت استاد محترم ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ تعالی جرأت مند اور جو استقامت کا استعارہ تھے، ان کو بہتوں نے سمجھایا لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے اپنے موقف پہ، کیونکہ 2 سے 3 سال پہلے جب محرم الحرام 10 محرم الحرام کو حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کھلے عام جنا روڈ پہ جب اہل تشیع کی جانب سے گالیاں دی گئی تھیں اور مغلظات بکی گئی تھیں، تو وہ تو اس میں تقیہ ہی نہیں کرتے، وہ تو کھلے عام کہتے ہیں ہم ان کو صحابی نہیں مانتے، ان کو گالی دیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ محترم شخصیات میں سے ہیں، ان کے مقدس نظریات میں سے ہیں، معتقدات میں سے ہیں۔
ہیں اگر آپ اہل سنت والجماعت کے صحیح موقف کو مانتے ہیں، اگر آپ ان اکابرین اہل دیوبند کو مانتے ہیں، اگر آپ دارالعلوم کراچی، جامعہ بنور ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ کو اپنا ادارہ مانتے ہیں، اگر آپ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، کاتب وحی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معتمد، کہ وہی آپ نے حضرت معاویہ کے حوالے کی ہے، اور دیگر بہت سے مناقب اور فضائل ان کے ہیں، اگرچہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں خطا پہ تھے، مخطئ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، لیکن ان کو ان کی تنقیص کرنا، ان سے متعلق گالم گلوچ کرنا، یہ ایک ایسا حد فاصل ہے کہ میں آپ کے سامنے کلیئر الفاظ میں بتا رہا ہوں، واضح الفاظ میں، اس چیز پہ اہل سنت اور اہل تشیع کو متحد کرنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اہل سنت تو صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں، اہل تشیع کو اگر آپ اس چیز پہ متحد کر سکتے ہیں کہ وہ ان حضرات کو گالیاں نہ دیں، ان سے متعلق اگر آپ اچھی نظریات کا، اہل سنت والے نظریات کا اظہار نہیں بھی کر سکتے تو منہ بند رکھیں، اپنا خاموش رہیں، اگر اس چیز پہ بھی آپ ان کو قائل کر لیں اتحاد ہو جائے گا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہیں بھی کوئی فسادات نہیں ہوں گے۔ فسادات شروع ہی یہیں سے ہوتے ہیں جب وہ صحابہ کرام کو، خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے بتایا ایم اے جناح روڈ پہ تھی جس پہ وہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ اب آپ اہل سنت والجماعت سے اگر علماء دیوبند سے اپنا تعلق کہتے ہیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب ہی نہیں تھے، صرف شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب مدظلہ بھی اس میں ساتھ تھے، تمام علماء دیوبند، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء کا مشترکہ پلیٹ فارم تھا، جو حضرت عادل خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا شہادت کی وجہ بھی بنا۔ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے جو ایک پلیٹ فارم کھڑا کیا تھا، ایک پورا اتحاد کھڑا کیا تھا، وہ اسی چیز پہ تو کھڑا کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی گئی تھی، ورنہ ان کے پاس اپنے دسیوں کام نہیں تھے اور دسیوں مشاغل نہیں تھے، دینی مشاغل، لیکن انہوں نے اس کو وقت کی ضرورت سمجھا۔ تو یہاں سے اب آپ اس کو انتشار کا ذمہ دار اگر حضرت عادل خان صاحب کو اور ان حضرات کو قرار دیتے ہیں تو یہ آپ کے ذہنی اختراع تو ہو سکتا ہے یا آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک اہل عقل اس کو ان حضرات کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتا۔ ذمہ دار وہی لوگ تھے جنہوں نے سڑک کے اوپر کھلے عام ایم اے جناح روڈ مرکزی جگہ پہ شہر کے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں۔ اس چیز کو ایک اہل سنت برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ برداشت کر سکتے ہوں گے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ برداشت کر سکتے ہوں گے، میں نے بتایا ایک اہل سنت برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک صحابی رسول کو اس طرح کھلے عام گالیاں دی جائیں۔ میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں، آپ ان کے مدح سرائی نہ کریں۔ آپ اگر نیم رافضی بھی ہو چکے ہیں، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپ اس چیز کے قائل ہیں جیسے انجینئر مرزا قائل ہے کہ ان پہ لعن طعن نہ کی جائے، لیکن ان کے مناقب فضائل کوئی نہیں ہے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا۔ اسی طرح آپ بھی نہیں مانیں، نیم رافضی ہو جائیں، لیکن اتحاد ہو سکتا ہے آپ سے، آپ گالی نہ دیں، آپ برا بھلا نہ کہیں، اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو ان کے جلسوں میں جانا، وہاں جا کے صحابہ کرام کو گالیاں سنیں گے اہل سنت والجماعت، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ہمارے مجلس میں آئیں گے، یہ اس سے کوئی اتحاد میں نے آپ کو بتایا نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کی میں نے بتایا یہی صورت ہے، اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کی جائے، اپنے اپنے جو بھی ان کی جگہ ہیں اپنے طور پہ اپنے نظریات بیان کیے جائیں، ہر ایک اپنے جگہ پہ خوش رہے، ایک دوسرے سے ملنا اور اس کے بعد ان چیزوں پہ ڈسکس کرنا انتشار کا ہی باعث بنے گا، انتشار کا ہی باعث بنے گا، اور ہر چیز کا ذمہ دار اہل سنت والجماعت کو قرار دینا یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے۔ یہ چیز عوام کے ذہن میں ڈالنا غلط ہے۔ میں نے بتایا انتشار پھیلتا ہے گالی دینے سے۔ تعریف کریں، ہم ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے مختلف ویڈیوز میں بیان کیا، میں نے گزشتہ ہر ویڈیو میں بیان کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پڑھیں، محرم میں پڑھیں اور مہینوں میں نہیں پڑھ سکتے، حضرت عمر فاروق کی شہادت کو پڑھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پڑھیں، واقعہ کربلا کو پڑھیں، کس طرح ایک ظلم کے خلاف استقامت سے کھڑا ہوا جاتا ہے، کس طرح ایک باغی کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سیکھیں۔ تو دیکھیں اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی تقدیس ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مقام کو سمجھنا بھی ضروری ہے، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس سے متعلق کسی نیم رافضیت کو اختیار کرنے کی یا نیم ناسبیت کو اختیار کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ درست ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ان مفتی صاحب کا جن سے متعلق میں نے ان تینوں باتوں کا ذکر کیا جو ویڈیو انہوں نے کل ڈالی ہے، ان کی ایک ویڈیو میں نے اور صرف سنی تھی، وہ کسی ایک خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ خاتون جو کہ اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ ان سے پوچھتی ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان سے متعلق۔ حضرت ابو طالب سے متعلق میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ آئی بٹن میں بھی اس کا لنک آ جائے گا۔ ہم نے بھی حضرت ابو طالب کے مناقب ذکر کیے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ یہ مختلف حدیث سے اور تقریباً متفقہ عقیدہ قرآن کریم کے آیات کی تشریح انک لا تہدی من احببت، محبت آپ کو ضرور ہے لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ابو طالب ہی مراد ہیں۔ بہت سی تفصیلات ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال لیکن ایمان نہیں لائے تھے، حدیث سے ثابت ہے، مختلف طریقوں سے ثابت ہے، مفسرین کے قول سے۔ ان حضرت نے، مفتی صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ذخیرہ حدیثی متہم ہے، فلاں متہم ہے، اور ابن شہاب زہری جن پہ جو حدیث کا ایک پلر شمار ہوتے ہیں، ستون شمار ہوتے ہیں،
ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث صحاح ستہ کے راوی ہیں جو ان میں نقل ان سے ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ بنو امیہ سے تعلق تھا لہٰذا یہ متہم ہو گئے، اور اس دور میں یہ گو کہ ان پہ انکشاف ہوا کہ حدیث کو پرکھنے کا تو راوی کو یہ تعلق تھا، یہ طریقہ تھا کہ بنو امیہ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے کہا ابن شہاب زہری کا تعلق بنو امیہ سے تھا لہٰذا وہ متہم ہے، اور اس کی جتنی اہل بیت سے متعلق ان کی روایات ہیں وہ سب قابل ترک ہیں۔ یہ کون سا طریقہ استدلال ہے؟ یہ کیسے ان پہ انکشاف ہوا 14ویں صدی میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہ یہ انکشاف کرے کہ ابن شہاب زہری متروک ہے، فلاں متروک ہے، ان سے استدلال کر کے یہ اہل سنت سمجھ ہی نہیں پایا کوئی بھی پہلے دور میں کہ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ بنو امیہ سے تو ان کا تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں بنو امیہ کو اس طریقے سے پیش کرنا کہیں سے درست نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، حضرت معاویہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ اگر آپ پہلوں کو کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں، بعد والے بنو امیہ کو ہم گالی دیتے ہیں، تو بعد والوں کی غلط باتوں پہ تنقید کریں، اہل سنت والجماعت بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی کی ہے۔ ہم کہیں سے بھی یزید کے، مروان کے، حجاج کے مظالم کا یا ان کا صحابہ کرام سے متعلق قتل و قتال کا دفاع نہیں کرتے، یہ نیم ناسبیت قرار دیتے ہیں ہم اس کو، لیکن ان کے جو اچھی چیزیں ہیں، بعد والوں کی بھی بعض اچھی چیزیں ان کا تو ذکر کریں۔ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی آتے ہیں، یا دیگر جو بادشاہ یا خلفاء آپ کہہ لیں بنو امیہ کے تھے، ان کی بھی بہت سی اچھی چیزیں تھیں دین اسلام کے ترقی میں، ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی غلط چیز کو غلط کہیں لیکن ان کو گالی کی طرح پیش کرنا اور بنو امیہ سے جس کا تعلق اس راوی کو متروک کر دینا، یہ نیم رافضیت ہے، اسے اختیار کرنا کہیں سے بھی درست نہیں ہے، کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ امید ہے یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی، آپ کو انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ اس سے آپ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ سمجھ سکتے ہیں، یا آپ کو جن علماء کرام پہ جو قریب میں موجود ہیں، یوٹیوب پہ نہ ہو، قریب میں جو آپ کے معتمد علماء کرام، ان سے آپ اس سے متعلق جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام سے متعلق اور اہل بیت سے متعلق کس عقیدے کا قائل ہیں۔ وہ کسی ایک کی فضیلت میں دوسرے کو گالی دینے یا دوسرے کی تنقیص کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر آپ قائل ہیں تو آپ قائل ہوں، لیکن اہل سنت والجماعت اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔